میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو غزہ کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو عمل صالح کرتا ہے وہ بھی اللہ کے احسان اور توفیق سے کرتا ہے، انسان اپنے بلبوتے پہ نہیں کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی کرم نوازی سے کرتا ہے۔ اس صورت میں 1 2 3 4 قسمیں کھائیں، 4 قسمیں، ایک تو والتین کی قسم، والزیتون کی قسم، پھر طور سینین کی قسم، پھر وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والی شہر وہ کون سی ہے؟ مکہ۔ چلیں یہ ذرا ہم سورت سنیں پھر ہم پڑھتے ہیں ایک ساتھ۔ بسم اللہ صرف سنیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ چلے اب ہم لوگ سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ایک ایک کر کے جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ الیس کے بعد جو اللہ ہے نا، یہ الیس اللہ نہیں ہے، الیس اللہ، ٹھیک ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اچھا، جو اکثر ہم اردو یا پاکستانی یا بنگالی انڈین ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک ہے ذال اور زال، ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ دوسرا سا اور سا، ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوپر بھی آپ لوگ تھوڑا فوکس کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ جو صورت ہے یہ سورۃ التین ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے والتین، اور یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس صورت کے تقریباً 8 آیات ہیں۔ اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ اس میں توحید کو ثابت کیا گیا، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ انسان اصل میں فطرتاً توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی آیت نمبر 7 میں قیامت کے دن کا اس بات ہے، یعنی قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی صورت کا آپ خلاصہ اگر ہم بتائیں تو وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اس میں تقسیم کا ذکر ہے کہ انسان کس اقسام کے ہیں، انسان کو کبھی ڈرا کے، کبھی رغبت دے کر اور بشارت دے کر، یا قیامت کے متعلق بات کر کر۔ اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، اس کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو وہ ہے قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں قسم کے متعلق، کیا بتایا تھا میں نے، یاد ہے؟ ہاں، اور ایک اور میں نے ایک نقطہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے تو ہاں، اور وہ چیز اپنے ویلیو سے اوپر چلی جاتی، اس کا ویلیو اوپر ہو جاتا ہے، اور اس کی اہمیت، یعنی جب اللہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس کی طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انجیر اور زیتون ہے، یہ یعنی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پھل ہے جس میں بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے، بعض مفسرین کا، کہ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ زیتون کا شہر کدھر ہے؟ شام اور فلسطین، ان علاقوں میں ہے۔ تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد فلسطین اور شام کے جو علاقے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شام کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد طور سینا اور بلد امین کا، کیونکہ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے تو وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، طور سینین کیا ہے؟ طور سینین یہ طور سینا ہے، یہ سینا کی پہاڑی، سینا کدھر ہے؟ یہ مصر میں، ایجپٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی صحرا ہے۔ اور مصر کے جو بدو ہے نا، بدو دیسی صحیح قبائلی لوگ، وہ سینا کے ہیں، اور بڑے جنگجو قوم ہے، اور بڑے خطرناک بھی ہیں، بڑے بڑے ڈاکو بھی رہتے ادھر، جیسے ہمارے ادھر ہے نا کچے کے ڈاکو، ادھر۔ اور کسی زمانے میں یہ اسرائیلی لوگ خبصہ، یہ ان سے بڑے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ جو صہیونی لوگ ہیں اسرائیلی، ان خبیثوں نے یہ بھی پلان بنایا ہوا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو ہم سینا کی صحرا میں وہ بنا کے ان کو ادھر آباد کریں گے۔ اس پہ ایک آپ لوگوں کو شاید پتہ ہونی، ایک بہت صفقۃ القرن، دا کانٹریکٹ آف قرن بولتے ہیں 100 سال کو، کیا کہیں گے اس کو انگلش میں؟ سینچری، دا کانٹریکٹ آف دا سینچری۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، لیکن وہ سارا چکنا چور ہو گیا جو انہوں نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو غزہ کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں واجب ہے ان کی مدد، ان کی نصرت کرنا، حسب استطاعت، حسب طاقت اور حسب رسپانسبلٹیز، جو ہماری استطاعت میں، جو ہماری یعنی دائرہ کار میں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو جو غزے کے معاملات ہیں آج کل، جو ریسنٹ معاملہ ہے اس سے پہلے، اس 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا نا، اس سے پہلے آلموسٹ یہ غاصب ظالم لوگ ایک انداز میں مسلمان کنٹریز کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنے والے تھے۔ They were about to sign it for their grand plan، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے نو ڈاؤٹ اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے تکالیف ہیں، لیکن یہ جو زائنسٹ صہیونیت کا پردہ چاک ہو گیا، پوری دنیا کی عوام ایک انداز میں ان کے خلاف ہے، حکومت ساتھ ہو وہ الگ معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن بطور عوام، بطور الناس حتی الکفار، ان کے ہاں بھی یہ پردہ چاک ہو گیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسرائیلیوں کے ساتھ اور ان کے پرو اسرائیلی شوز کرتے تھے وہ بھی اینٹی ہو گئے۔ مثال کے طور پر یو ایس کا بڑا ایک شو ہے یہ پیئرز مورگن والا، ہاں وہ بالکل ڈو یو کنڈیم والا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہاں وہ بالکل تیار نہیں تھا ماننے کے لیے، لیکن ڈیبیٹ در ڈیبیٹ آخر کار وہ اس بات پہ آ گیا، وہ الگ معاملہ ہے، وہ ابھی بھی ایک انداز میں ان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، لیکن وہ اس پیج پہ آ گیا ہے کہ ادھر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر، غزہ والوں کے اوپر بڑی تکالیف ہو رہی ہے، اور چھوٹے بچے اور عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس صورت میں 1 2 3 4 قسمیں کھائی، 4 قسمیں، ایک تو والتین کی قسم، والزیتون کی قسم، پھر طور سینین کی قسم، پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والی شہر وہ کون سی ہے؟ مکہ، اللہ اکبر، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسے بلد امین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس بلد کو امن والا شہر بنا دے، اور اس امن والے شہر میں کیا پھل اور ثمرات آ جائے ہر جگہ سے۔ واللہ آج آپ اگر مکہ جائیں سب کچھ ملتا ہے، ہر سیزن کا پھل، جو سیزن نہیں بھی ہوتا اس وقت کبھی پھل ملتا ہے، واللہ العظیم انسان حیران رہ جاتا ہے، پورے دنیا سے ادھر چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، واللہ یعنی امیزنگ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ اب یہ جواب القسم ہے، یعنی یہ جو شروع میں 4 قسمیں کھائی ہیں اس کی اپنی اہمیت، لیکن جو ابھی جو بات آ رہی ہے وہ بنیادی وجہ ہے ان 4 قسموں کی۔ سو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس کی اپنی اہمیت، لیکن جس چیز کے لیے قسم کھا گئی ہے وہ ابھی آ رہی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جواب القسم، ٹھیک ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً نو ڈاؤٹ کہ انسان کو ہم نے سب سے اچھے بناوٹ، سب سے اچھے انداز میں اور سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا اور اس کو بنایا۔ قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شام میں پیدا ہونے والے جو پیغمبروں اور طور سینا اور شہر مکہ، ان ساروں میں جو انبیاء اور پیغمبر پیدا ہوئے، ان کے یعنی شہرت کے باعث بننے والے پیغمبروں کی زندگی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا۔ اور اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ادھر احسن تقویم سے مراد ایک اور جو معنی ہے وہ ہے فطرتی طور پر، انسان کی فطرت کو بڑے احسن انداز میں بنایا، اور یہ ایک انداز میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا توحید کی طرف اشارہ ہے، ہاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ جسم کا ظاہری بھی اچھے انداز میں اور باطنی اور معنوی چیز بھی بہترین، فطرت کے اوپر۔ فطرت کے اوپر کیا ہے؟ توحید کے اوپر۔ جیسے کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چنگاری توحید موجود ہوتی ہے، وہ سپارک موجود ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فطرت مسخ بھی ہو سکتی ہے، فطرت چینج بھی ہو سکتی ہے کسی بندے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول کا، والدین کا اور انوائرمنٹ کا بہت گہرا اثر ہے انسان کی زندگانی پر اور بلیف سسٹم پر۔ اور اسی طرح یعنی جسمانی طور پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے ذکر کیا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 70۔ تم میں سے کچھ ہیں جو واپس ارذل العمر، ارذل العمر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا کرتے تھے، کہتے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل العمر میں چلے جاؤں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی عمر۔ بڑی عمر میں بھی ایک لیول آتا ہے کہ انسان واپس بچکانہ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، واپس اس میں یادداشت اور باقی جسمانی اعضاء بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے he begin to become more powerful until 40 years، 40 سال کے بعد زوال کا عقل انتہا پہ پہنچ گئی، اب جسمانی طور پر وہ اب نیچے جا رہا ہے، الا یہ کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو بہتری کرے، لیکن وہ جانا ہی جانا ہے، اس کا ڈاؤن فال آنا ہی آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اس طرف اشارہ، پھر ہم نے اسے لٹا کر سب سے نچلے حصے میں کر دیا، سب سے نیچے گرا دیا۔ یعنی اس کی عقل بھی احسن، اس کا جسم بھی احسن، اس کی فطرت بھی اچھی، اور اس کے اندر لیکن کیا ہے، جو نیچے لے جانے والی چیزیں وہ کیا ہے؟ شہوات، ہاں، اور اسی طرح شبہات، اور اسی طرح یعنی جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ انسان بہت کم اس لیول تک پہنچتا ہے۔ کون سا لیول؟ جو میں نے آپ کو بتایا، ارذل العمر، جس میں انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے بعض یعنی سلف میں سے بعض کہا کرتے تھے جیسے کہ من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جس نے قرآن کو جمع کر لیا اپنے سینے میں وہ ارذل العمر میں نہیں جاتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے حفاظ قراء ہیں 80 سال کے 90 سال کے، ماشاءاللہ دے آر ویری شارپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ان لمیٹڈ اجر ہے، لامحدود اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ کر رہے جنت کی طرف، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت، کیونکہ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور یعنی یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو عمل صالح کرتا ہے وہ بھی اللہ کے احسان اور توفیق سے کرتا ہے، انسان اپنے بلبوتے پہ نہیں کرتا ہی، وہ بھی اللہ کی کرم نوازی سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين، اس کے بعد کون سی چیز ہے جو تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی کیا رہ گیا ان سارے باتوں کے بعد کہ تم کسی چیز کو جھٹلاؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسن انداز میں پیدا کیا، بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا، اور جسمانی، عقلی، معنوی، ایمانی طور پر آپ کو بہترین بنایا، اس کے باوجود تم اللہ کو جھٹلاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنا احسان بتایا، یہ سب بتایا، اس کے بعد پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے انداز میں پیدا کیا اور اس کی روحانی، جسمانی، نفسیاتی طور پر بہترین بنایا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر جائے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس کے بعد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، یعنی اللہ حاکموں کا حاکم ہے، کنگ آف دا کنگز، یعنی اللہ تعالی سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور آخر میں جب وہ اس آیت پہ پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو وہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا حاکم کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض علماء کہتے کہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے کہ یہ روایت مقبول ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی اس روایت کو شیخ البانی نے اور بعض علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ اس صورت سے ہمیں کئی فوائد ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے احسان میں سے جو بھی احسانات ہیں اس کا شکریہ عملی طور پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بھی ہم خیر کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ناشکری کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے پھر آپ آ کے شکوہ کریں۔ اور اس صورت میں ہمیں زیتون اور انجیر کی فضیلت اور فوائد کا بھی پتہ چلتا ہے، فوائد سے بھرپور ہے تو بڑے مہنگے آج کل ہمارے ملک میں، ہاں ادھر مہنگے، لیکن سعودیہ میں، عرب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کبھی کبھی ایکٹ آف ورشپ سمجھ کے کھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیتون اور انجیر کے فوائد کی لسٹ ختم نہیں ہوتی، بہت سارے فوائد ہیں، اور خاص کر زیتون کا جو تیل ہے، ہاں آج کل کے جو بڑے آرگینک اور ڈائٹ کا جن کو جن چڑھا ہوتا ہے، ہر کوئی اولیو آئل کیا بولتے ہیں اس کو، بڑا خاص ایک نام ہوتا ہے، وہ والا لینا ہے خصوصی طور پر، ہاں، اور وہ فرسٹ پریس میں بولتا ہوں یار لیول ہے، اور وہ ہوتا بھی سب سے مہنگا ہے، ماشاءاللہ ہے ابھی ہے ماشاءاللہ، بلکہ میں نے سنا ہے بلوچستان میں لوگوں نے اس کی کاشتکاری بھی کی ہے اور کئی جگہوں پر، بہت زیادہ کامیاب ہے۔ ہاں، شام سے بھی، فلسطین سے بھی آتا ہے۔ فلسطین کا جو زیتون ہے وہ امریکہ میں جب بکتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے میڈ ان اسرائیل، پتہ ہے آپ کو؟ کتنے خوبصا ہیں یہ لوگ، زیتون کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیتون کھائیں۔ سعودی عرب میں یا عرب ملکوں میں صبح جو ناشتہ ہے نا، اس میں وہ زیتون ضروری ہوتا ہے، اور ہم ادھر بہت کھائے گا۔ اب جب سے پاکستان ہے ایک بار بھی نہیں کھائے، ابھی میں سوچتا ہوں یار جا کے ایک بار لے لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور غور و فکر کی توفیق دے۔
اور اللہ تعالی ہمیں بھٹکنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہمیں تیار کرے، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630100005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.